مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوتك من الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہم ان نوجوان ساتھیوں عزیز بزرگوں پردہ ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ وصدق النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سے جدید ذوقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار بے سہاراؤں کے سہارا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آواز بلند درود پاک کا دیا پیش کرے، پڑھیں سلام سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور میرے گھر میں جب سے لگے ہیں علم، میرے گھر میں جب سے لگے ہیں علم، آنا جانا میرے حسین کا ہے۔ اور تم جسے آسمان سمجھتے ہو، اور تم جسے آسمان سمجھتے ہو، وہ شامیانہ میرے حسین کا ہے، وہ شامیانہ میرے حسین کا ہے، اور دینے والی ذات اللہ کی، دینے والی ذات اللہ کی، اور دلانا میرے حسین کا ہے، سبحان اللہ۔ اور جس کے صدقے میں بخشے جائیں گے، جس کے صدقے میں بخشے جائیں گے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، سبحان اللہ، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے۔ اور جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، سبحان اللہ، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہماری کل کی گفتگو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارسال تک پہنچی، اور ولی بنام یزید مردود تخت نشین ہوا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت جو معزز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود تھے، یزید کی طرف سے خط روانہ ہوا مدینہ المنورہ کی طرف، اور خط کا مضمون یہ تھا
کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی جائے، اور اس وقت حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جو اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، ان کا نام لکھا ہوا تھا کہ ان سے فوراً ہی بیعت لے لی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے بلایا اور کہا کہ اس طرح سے بلاوا بھیجا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند نوجوان اپنے وفادار لوگوں کے ساتھ آپ وہاں تشریف لے گئے، اور جب آپ نے اندر داخل ہوئے اور اپنے نوجوانوں سے کہا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو فوراً ہی چلے آنا، اور جب تک میں تمہیں جانے کا حکم نہ دوں یہاں سے ہلنا بھی نہیں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، گورنر مدینہ نے کہا، خبر دی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر اس نے کہا کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی بیعت لی جائے۔ فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جیسا کچھ جیسے سے، اور وہ بھی باطنی طور پر بیعت کرے، یہ کدا بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے یزید کی بیعت کی جائے تو آپ تمام لوگوں کے سامنے پہلے تمام لوگوں کی بیعت لی جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر آپ روانہ ہو گئے، واپس اپنے گھر کو تشریف لے گئے۔ اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اب چین سے یہاں رہنا دشوار ہو جائے گا۔ الغرض امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کی طرف سے دوسری مرتبہ بلاوا آیا۔ رات کے وقت میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت کو میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، فی الوقت بعد میں اس کے بارے میں سوچا جائے گا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد مصطفیٰ کا جانشین رحمت للعالمین کا نواسا فاطمہ الزہرا کا دل کا چین، مولا علی کا نور نظر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب ہم مدینہ شریف میں نہیں ٹھہریں گے۔ کون سا مدینہ؟ آج ہر ایک عاشق مصطفیٰ کی یہ تمنا ہوتی ہے، مصطفیٰ کے ماننے والے کی یہ آرزو ہوتی ہے، جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جو مصطفیٰ سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا جینا بھی مدینے میں ہو جائے اور میرا مرنا بھی مدینہ ہو جائے۔ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر ستایا جا رہا ہے، اس قدر ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہم اس مدینہ کو الوداع کہیں گے اور ہم یہاں سے ہجرت کر کے شہر مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ دیکھو کوئی بڑا قافلہ نہیں ہے، صرف گھر کے افراد، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں، کوئی بڑا قافلہ نہیں، جو گھر کے افراد ہیں انہی لوگوں نے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ علیہ رحمت
نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا کہ نانا جان، آج آپ کا حسین، آج آپ کا نور عین، آج آپ کا لخت جگر، آج آپ کا نواسا، آج آپ کا جو شہر آپ کو سب سے زیادہ جو شہر پسند تھا، آج وہ حسین اس شہر کو چھوڑ رہا ہے، آج حسین اس شہر کو الوداع کہہ کر جا رہا ہے۔ نانا جان، اپنے حسین کا آخری سلام لے لو۔ اب یہ ایک آخری سلام ہے، یہ ایک آخری سلام ہے کہ اس کے بعد میرے حسین کبھی پلٹ کے نہ آئے، اور میرے حسین کا ایک سے آخری سلام تھا، ایک سے آخری سلام تھا میرے مصطفیٰ کے نور نظر، میرے مصطفیٰ کے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیار پاک سے آپ نے الوداع کرتے ہوئے آپ رواں دوا ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی اور آپ کا قافلہ رواں ہو گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پلٹ پلٹ کر اس مصطفیٰ کی مزار کو دیکھ رہے ہیں، اس مصطفیٰ کے شہر کو دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ حسین شہر جسے آج ہر عاشق کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا جینا بھی مدینہ ہو جائے، میرا مرنا بھی مدینہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اس شہر مدینہ کو الوداع کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ٹکٹکیاں نظروں کی باندھے ہوئی مصطفیٰ کے مزار کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیار کو دیکھا، اس مصطفیٰ کے مزار کو دیکھتے رہے۔ آپ اس وقت تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کو اس وقت تک دیکھتے رہے۔ آپ کا سفر اس قدر بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اوجھل ہو گیا۔ اب یہ قافلہ المختصر شہر مکہ میں پہنچا۔ جب مکہ والوں کو یہ خبر ہوئی، ایک دو سفر ایسے ہوئے کہ جن لوگوں کو ایک مکہ والوں کی دلوں پر غم کا بادل ٹوٹا تھا، اور آج وہی خوشیوں کا بادل چھا رہا ہے۔ ایک ایسا وقت تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف تشریف لے گئے، تب مکہ والوں کا دل بادلوں کی طرح آنکھیں برس رہی تھی۔ جب ان لوگوں کو مکہ والوں کو پتا چلا کہ آج ساری کائنات میں، آج ساری دنیا میں اگر کوئی افضلیت کا جامع ہے، اگر کسی کا مقام بلند مقام والی کوئی شخصیت ہے، اگر کوئی سب سے بلند و بالا شخصیت ہے، آج وہ ہمارے درمیان جلوہ فکن ہونے والی ہے، آج وہ شخصیت ہمارے درمیان آنے والی ہے۔ آج انہیں خوشیوں کا ایسا سما چھایا ہوا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر جب مکہ والوں کو معلوم ہوئی تو ان کے استقبال کے لیے گلیوں کو سجا دیا گیا، پورے محلات کو سجایا گیا۔ اللہ اکبر! امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ شہر مکہ میں جلوہ فکن ہوا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ مدینہ شریف میں سے نکلا اور شہر مکہ میں مقیم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا کہ آپ سے بڑھ کر اور اس دنیا کے اندر مصطفیٰ کا کوئی نواسا باقی نہیں رہا۔ آپ کے علاوہ کوئی ایسا نواسا اس دنیا میں نہیں ہے۔ امام آج سے حرم کا مسلح آپ کو سپرد فرماتے ہیں، آپ یہاں پر امامت فرمائیے اور یہاں پر آپ مقیم ہو جائے۔ الغرض امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ میں آپ مقیم رہے اور وہاں پر آپ امام حرم کے طور پر آپ امامت فرماتے تھے۔
اور وہیں پہ درس و تدریس کا ماحول چلنے لگا، لیکن یہ خوشیاں اور یہ زیادہ دیر تک رکا نہیں۔ کوفہ والوں کو یہ بات معلوم ہوئی، کوفہ والوں کو یہ بات معلوم پڑی کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ کو چھوڑ چکے ہیں، اور یزید کی بیعت کرنے سے آپ نے صاف انکار کر دیا ہے اور آپ شہر مکہ تشریف لے گئے۔ اگر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کوفہ کے اندر ایک میٹنگ بٹھائی گئی کوفہ والوں کے درمیان، اور یہ ارادہ کیا گیا کہ ہم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھیں اور ہم انہیں اس بات کا یقین دلائیں کہ امام ہم نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، ہم بھی یزید کی بیعت کو قبول نہیں کرتے، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئے۔ الغرض امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کافی روایتیں ملتی ہیں کہ کافی سارے خطوط آئے، لیکن سب سے زیادہ مضبوط روایت یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 150 خط آئے کوفیوں کی طرف سے، کوفہ والوں کی طرف سے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خط کا کوئی جواب نہ دیا، آپ اپنی زندگی بسر فرما رہے ہیں، لیکن آخر کا خط آیا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ اس کے خط کا مضمون دل کو ہلا دینے والا تھا۔ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط آئے، خط کا مضمون تھا کہ امام ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ یہاں آئے اور ہماری بیعت لے، اگر آپ یہاں نہ آئے ہم مجبوری کے طور پر مجبور ہیں، ہم حکومت کی وجہ سے اگر ہم نے یزید کی بیعت کر لی، بروز محشر اگر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ فاسق اور بندروں کو نچانے والا، ناجائز کاموں کو کرنے والا، حرام کاریوں کو کرنے والا کہ ہاتھ میں تم لوگوں نے کیوں بیعت کی؟ اے امام اگر آپ نہ آئے تو ہم مجبوراً ہم اس کے اوپر بیعت کر سکیں گے، اور ہم یہ گمان کریں گے کہ اپنی جان کی فکر کرتے ہوئے مصطفیٰ کے دین کو، مصطفیٰ کی شریعت کو آپ نے پشے پشت چھوڑ دیا، آپ نے نظر انداز کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط کا مضمون پہنچا، آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب کوفہ جانا چاہتے ہیں، اب کوئی حل نہیں تھا، اب جان کی فکر انہیں پہلے بھی نہ تھی، اب بھی نہیں تھی، لیکن اب خط کے جملے ایسے تھے کہ مصطفیٰ کی شریعت کی بات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حساب و کتاب کی بات تھی۔ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کوفہ کے لیے جائیں گے، لیکن اس وقت صحابہ کرام نے فرمایا امام یہ کوفی بے وفا ہیں، یہ مطلبی لوگ ہیں، آپ کے بابا کے ساتھ بھی لوگوں نے بے وفائی کی تھی، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی لوگوں نے بے وفائی کی تھی، آپ کے بھائی کو ذلیل کیا تھا، اسی کوفہ والوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو برا بھلا کہا تھا، آپ کے بھائی سیدنا امام حسن مشتبہ کو وہاں پر مارا گیا تھا، یہ وہی کوفہ والے ہیں، امام آپ نہ جائیں، آپ کے ساتھ بھی یہ لوگ وفا نہ کریں گے، آپ کہاں جائیں؟ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب یہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مشورہ دیا گیا، امام پہلے آپ کسی کو سفیر کے طور پر روانہ کریں، آپ کسی کو سفیر کے طور پر کوفہ بھیجے۔ سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو منظور کیا۔ اب
شریعت کا راستہ دکھا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب مقرر کر کے کوفہ کی طرف روانہ کرتا ہوں۔ الغرض امام علی مقام امام حسین نے خط لکھا اور ایک خط کے ساتھ حضرت امام مسلم اور ان کے دو شہزادے محمد اور ابراہیم، یہ دونوں شہزادے حضرت امام مسلم کے ساتھ سرزمین کوفہ پر تشریف لے گئے۔ المختصر یہ سیدنا امام مسلم اور اپنے شہزادوں کے ساتھ کوفہ کے اندر آپ جلوہ فکر ہوئے۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے ہی دن جب حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب سرزمین کوفہ پر آپ پہنچے تو آپ کے ہاتھوں پر 12,000 لوگوں نے بیعت فرما لی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت قبول فرما لی، اور جیسے ہی دن گزرتے گئے زیادہ دن نہ گزرے تھے اور آپ کے دونوں شہزادوں کو حضرت محمد اور ابراہیم کو ایک شہزادوں والی زندگی دیا کرتی تھی۔ لوگ ان شہزادوں سے محبت کرتے تھے، الفت فرماتے تھے۔ ان شہزادوں کے درمیان بڑی محبت اور بڑی الفت سے لوگ پیش آتے تھے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط روانہ فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، کہا کہ کوفہ والے آپ کی بیعت کے لیے راضی ہیں، آپ کو اپنا امیر جانتے ہیں، اور جس طرح سے خط کے مضمون آئے تھے اسی بات پر وفادار وعدے کے پکے ہیں۔ اے امام، آپ کوفہ سے آپ مدی مکہ کو چھوڑیں اور جلد سے جلد، امام مسلم کے خط کے جملے تھے کہ امام آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اب وہاں پر نعمان بن بشیر، یہ ایک صحابی رسول کوفہ کے اندر گورنر تھے۔ جمعاتی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح کی بیعت نہ لو کوفہ والوں سے، آپ اس طرح کی نہ کریں، یزید بڑا ظالم ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر رہے ہیں، وہ اچھی نہیں ہے۔ امام غرض حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو کہا، اس کے بعد آپ نے کوئی کارروائی نہیں، جو چل رہا تھا چلنے دیا۔ کیوں؟ وہ مصطفیٰ کے جانشین تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، وہ محبان اہل بیت تھے، لیکن اسی کے اندر کچھ کوفیوں کے لوگ بھی تھے جو یزید کو امیر المؤمنین جاننے تھے، اپنے آپ کو یزید کا پیروکار سمجھتے تھے۔ الغرض یزید کی طرف خط روانہ کیا گیا اور لکھا گیا کہ اگر امیر المؤمنین نعوذ باللہ رب العالمین، لکھا کہ امیر المؤمنین یزید، اگر آپ اپنے کوفہ کو بچانا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا شخص کوفہ کے اندر بھیجیے گورنر کے طور پر۔ یہ نعمان بن بشیر کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ امام کی یہاں بیعت لی جا رہی ہے، کوفہ والے جن کے بعد دیگر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ خط پہنچا یزید کے پاس۔ یزید نے اپنے دوست کے یہ مشورہ دیا، اب سارے لعنتی یزید کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اب جتنے بدبخت تھے، دنیا کے لالچ والے تھے، دنیا کے کتے تھے، اور نار الکلاب جتنے بھی لوگ تھے، اب یزید کی طرف میلے ہوئے ہیں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یزید نے اپنے دوست نے مشورہ لیا کہ کس کو اب کوفہ کا گورنر بنایا جائے اور کس کو وہاں پر مقرر کیا جائے۔ اس نے دوست نے مشورہ دیا کہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا جائے، وہ بڑا سخت آدمی ہے اور وہ سختی سے کام لے گا۔ اس وقت تقریباً ملک شام یا مصر کے اندر اس وقت وہ گورنر تھا۔ اس نے فوراً جب یزید کا یہ خط پہنچا، فوراً کہا گیا کہ جاؤ کوفہ جاؤ
اور کوفہ پر جا کر دارالخلافہ سنبھالو اور تمہیں گورنر مقرر کیا جاتا ہے، اور مصر کی گورنر بھی تمہاری اور کوفہ کی۔ اب دیکھو کسی کو کوئی مقام دیا جائے، کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے تو لوگ نہ جانے پاور کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے نہ جانے لوگ کیا کیا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوا۔ اب ابن زیاد کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور رات کی تاریکی میں اب یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کا خط روانہ ہو چکا تھا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اب یہاں ابن زیاد کوفہ کے اندر تاریکی کے اندر اپنے سر پر نقاب ڈال کر اور جو لشکر لے کے آیا تھا اسے شہر سے کچھ میل دور چھوڑایا، اور چند لوگوں کے ساتھ رات کے وقت مغرب کی نماز کے بعد تاریکی کے اندر وہ چوروں کی طرح کوفہ کے اندر وہ گھسا۔ جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، لوگوں نے صدائیں بلند کی، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ کوفہ والوں کو یہ لگا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں، اور جب لوگوں کا ہجوم زیادہ ہونے لگا، لوگوں کی بھیڑ زیادہ جمع ہونے لگی، جب شہر کوفہ کے اندر وہ ملعون وہ پلید جب داخل ہو گیا، اس کے بعد جب لوگوں کا ہجوم اس قدر جمع ہو گیا کہ اب سواری آگے نہیں بڑھ سکتی، اب اونٹ کے اوپر وہ بدبخت وہ لعنتی پردہ کیے ہوئے سوار تھا، اور جب یہ سنا کہ امام عالی مقام امام حسین نعرے بلند کیے جاتے ہیں، امام حسین کو اہلا و سہلا مرحبا کی صدائیں بلند دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت جب ابن زیاد کا ایک غلام تھا، اس نے کہا کہ راستہ چھوڑو، یہ کوفہ کے نئے گورنر ابن زیاد ہیں۔ جب لوگوں کے کانوں میں یہ صدا پہنچی کہ یہ ابن زیاد ہے، یہ ملعون شخص ہے، لوگ شرمندہ ہو گئے اور مایوس ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب اس نے صبح تمام لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ کوفہ والوں، اب جو لوگ امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں وہ فوراً امام حسین کی بیعت توڑے۔ جن لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بنا دی ہوئی ہے فوراً ان کا پتہ بتا دے، ورنہ جو لوگ انہیں چھپا کر رکھے گا ان کے ساتھ بڑی سختی سے کام لیا جائے گا، اور جو یزید کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ الغرض ابن زیاد کا یہ اعلان ہوا، اور بے شمارات کوفہ کے اندر واقعات ہوئے اور بے شمارات باتیں ہوتی رہی۔ الغرض یہ ہوا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگر کوفہ کے اندر اب قیامت صغریٰ پائی گئی۔ اب جو کوفہ کے اندر قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے معزز بزرگ لوگ تھے جن کا لوگ مانتے تھے، ان تمام لوگوں کو ابن زیاد نے قید کر لیا اور انہیں جیل میں ڈال دیا، اور ان کے اوپر فورس کیا کہ اگر تم نے اپنے گھر والوں کو یہ اس بات پر منظور نہ کروایا امام کی بیعت کو توڑے اور یزید کے پیروکار بن جائے۔ البتہ یہ ہوا کہ اپنی مجبوری کی وجہ سے ان لوگوں نے گورنر ہاؤس پر چڑھ کر یہ خطبہ دیا کہ کوئی مطلب مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دے۔ البتہ یہ ہوا کہ کچھ وقت پہلے لوگ حضرت امام مسلم کے قصیدے پڑھتے تھے، سیدنا امام مسلم کے ترانے گاتے تھے، سیدنا امام مسلم کی باتیں کرتے تھے، سیدنا امام مسلم کو اپنا امیر جانتے تھے۔ وہی لوگ ہیں رات کی عصر کی نماز کے اندر کوفہ کی جامع مسجد پوری کھچا کچ بھری ہوئی تھی اور لوگ اس درمیان تھے، اور جب امام مسلم جب مغرب کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں مصلی پر مسجد کے اندر، لوگوں کا ہجوم دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز مغرب کو ختم فرمایا
تو تنہا حضرت امام مسلم تنہا اکیلے رہ گئے، کوئی بھی مسجد کے اندر کوئی بھی لوگ نہیں تھا۔ آج وہ کوفی جو وفا کی بات کرتے ہیں، آج وہ کوفی جو کبھی حضرت علی کے ساتھ انہوں نے وفا نہ کی، وہ کوفی جو کبھی حضرت امام حسن کے ساتھ وفائی نہ کی، وہ کیسے کر ان کے بھائیوں کے ساتھ وفادار ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل اب مغرب کی نماز کے بعد آپ کوفہ کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ اب شدت کی پیاس آپ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی میں ایک عورت گھر کے دروازے پر اپنے شوہر کا انتظار کرے ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل اس کے دروازے، گھر کے جو آنگن تھا، دروازے کے پاس جا کر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھ جانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل اتنے تھکے ہارے، لوگوں نے چھوڑ دیا، مصطفیٰ کے گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا تھوڑا سا پانی میسر ہو جائے پینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت نے پانی دیا۔ جب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل نے پانی دیا، اللہ کا شکر ادا فرمایا، اور وہاں پر ہی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل ابھی بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی اب جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ عورت کی زبان سے جب گھر کا جملہ نکلا، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ جاؤ، اپنے گھر چلے جاؤ، پانی کے لیے اور کوئی کام بھی تو بتائیں۔ جب عورت نے غور سے دیکھا اور اس عورت نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وہی ہیں نا جسے لوگ مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں ہی وہ مسلم ہوں۔ کوفہ والوں نے بلایا تھا، آج بے وفائی کر دی، کہاں جاؤں؟ یہاں تو میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہاں تو کوئی میرا گھر نہیں ہے، یہاں تو کوئی میرا ماننے والا نہیں ہے، میں کس کے یہاں جاؤں؟ الغرض حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت نے اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن اللہ کا کرنا اللہ کی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ منظر تو کما حقہ بیان کرنے کی ہمت نہ کسی میں ہوئی ہے نہ ہوگی۔ بس یہ اس رات حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو اس عورت نے ایک کمرے میں آپ کو ٹھہرایا، لیکن اس کا شوہر بڑا وقت انسان تھا۔ فرمایا آپ میرے مہمان بن جائے، آپ مصطفیٰ کی آئین میں سے ہیں، یہ میرا شرط ہے کہ آپ ہمارے مہمان بنیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اب وہاں پر ٹھہرے ہوئی ہیں باطنی طور پر۔ اب صبح ہوئی، حضرت مسلم بن عقیل کا کوئی پتہ نہیں، لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن کچھ باطل کے طور پر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی امداد فرماتے تھے، مدد فرماتے تھے۔ اس ابن زیاد نے اپنے شیطانی دماغ سے لگایا کہ اپنے غلام کو مقرر فرمایا، جاؤ اہل بیت کی ماننے والوں کا ڈھونگ رچو اور پتہ کرو کہ مسلم بن عقیل کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ الغرض اسے سونے کے سکے دیے گئے اور اس نے بتایا میں ملک شام کی طرف سے آیا ہوں اور میں نے سنا ہے مسجد کے اندر، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر مسلم بن عقیل، کافی لوگوں سے پوچھنے کے بعد کوئی جواب نہ ملا، لیکن اسی کونے میں ایک مصطفیٰ کا جانشین، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا
وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا اب وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ حقیقی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ فرمایا آپ میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ کہا کہ تمہیں کیا کام ہے؟ فرمایا کہ آیا ہوں اور کچھ سونے کے سکے مجھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ جب یہ سنا وہ شخص دونوں، وہ ابن زیاد کا غلام اور محب اہل بیت، یہ دونوں شخص حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پہنچائے گئے۔ الغرض یہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت بھی ان لوگوں کے ہاتھ نہ آئے، اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل جب لوگوں کو یہ ظاہر ہو گیا، اس کے بعد دوسرے دن یہ کہا کہ مسلم بن عقیل فلاں شخص کے گھر کے اندر ہے۔ جب صبح کا وقت ہوا اور حضرت مسلم بن عقیل کے کانوں میں جب آواز آئی کہ فوجی لشکر میری طرف آ رہا ہے، سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار کھینچی اور آپ گھر سے باہر آئے، اور کوفیوں کی طرف سے آنے والا لشکر آیا ہوا تھا۔ کہا کہ آپ ہمیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پیش کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا میں تمہیں ہرگز خود کو تمہارے حوالے کر نہیں سکتا، اگر تم میں طاقت ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو اور مجھے اگر لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کوفیوں کا وار ہوا، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی طرف سے بھی وار ہوا، کافی سارے کوفیوں کو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل نے ڈھیر کر دیا، حتیٰ کہ یہ آمنا سامنا کافی دیر تک چلا گیا۔ اللہ اکبر! لیکن مصطفیٰ کا جانشین، مصطفیٰ کا گھر والا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر ایک ایسا ضرب لگایا جس سے آپ کے ہونٹ مبارک کٹ گئے۔ اللہ اکبر! الغرض حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تک تنہا لڑتے؟ الغرض ایسے کئی بار حضرت مسلم بن عقیل پر کیے گئے۔ اب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم لہو لوہان ہے، لیکن وہ علی کے گھر والے ہی، کوئی عام نہیں ہے کہ کوئی انہیں ہاتھ لگا۔ مصطفیٰ کے وہ جانشین ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو آ جاؤ۔ اب کوفیوں میں ہمت نہ تھی، اب کوفیوں میں یہ جرأت نہ تھی کہ انہیں آئے اور حملہ کرنے کے لیے کہا آگے بڑھے، لیکن انہوں نے ایک جال بچھایا اور کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور ایک ساتھ اگر ہم حملہ کریں گے تبھی ہم اس کو ہرا سکیں گے۔ البتہ تمام کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل پر مل کر وار کیا اور آپ اپنے گھٹنوں کے بل آ گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل کو ان یزیدیوں نے قیدی بنا کر ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا، اور گورنر ہاؤس کے دروازے پر حضرت مسلم بن عقیل کو بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر! وہاں پر امام مسلم گورنر ہاؤس کے دروازے پر بیٹھے ہی، اور وزیر اندر گیا اور کہا کہ ہم امام مسلم بن عقیل کو پکڑ کر لائے ہیں، کیا حکم ہے؟ ماں بات چیت ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل نے کہا کہ تھوڑا سا پانی مجھے میسر ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا نظارہ ہوگا۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوفی نے کہا کہ سب لوگوں کو پانی ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا، لیکن کسی ایک سپاہی نے حضرت مسلم بن عقیل کو پانی دیا۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل نے جب اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور جب پانی کا چلو بھرا، اللہ اکبر! سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ہاتھوں میں پانی آیا، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل جیسے ہی منہ سے لگانا چاہا، آپ کے زخم کا خون قطرے اس پانی میں آپ اس پانی کو پھینک دیا، دوسری مرتبہ اس پانی میں اللہ اکبر! حضرت سیدنا مسلم بن عقیل آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اب
اس دنیا کا پانی مسلم کی قسمت میں نہیں ہے۔ اب تو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحان ہے، خون سے لت پت ہے۔ الغرض حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ پیش کرنے کے بعد کہا کہ اب حضرت سیدنا مسلم سے کہا کہ آپ ہماری بات مان لیں، آپ کے لیے دنیا، آپ کے لیے مال، آپ کے لیے شہرت، سب کچھ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان سے جدا ہو سکتی ہے لیکن ایمان سے کبھی بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس پر چھت کے اوپر لے آتے، ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں گورنر ہاؤس چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو اوپر لے گیا گیا، لیکن جو مصطفیٰ کے سچے نشین ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے سچے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی موت سے گھبرایا نہیں ہوتے، انہیں موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اس ظالم نے حکم دیا کہ ان کو اوپر سے گرایا جائے تاکہ ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائے اور ان کے لاشوں کے اوپر گھوڑے چلائے جائے۔ اللہ اکبر۔ البرز یہ ہوا کہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گورنر ہاؤس کے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا، اور آپ نے اسی طرح سے امام عالی مقام امام حسین کا یہ پہلا شہید جو امام کے نام پر اپنی جان قربان کر چکا، انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی کافی سارے لوگوں نے امام حسین کے نام پر جام شہادت کو نوش فرمایا، لیکن جو قافلے کے اندر جو لوگ شمار کیے جاتے ہیں ان میں سے پہلے شخص نے امام کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اتنا ظلم مرے ہوئے انسان کو دیکھ کر ہمیں بھی حیا آ جاتی، ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے، لیکن ان ظالموں کا دل نہ رہا تھا، ان ظالموں کے سینوں کے اندر دل نہ رہا تھا، انہیں کوئی دنیا کی چیز، دنیا کی لالچ ان کے دلوں میں ایسا کر چکی تھی کہ انہیں مصطفیٰ کے گھر والوں کا کوئی خوف نہ آیا، انہیں مصطفیٰ کے گھر والوں کا کوئی احترام انہیں نظر نہ آیا۔ ان ظالموں نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، اور آپ کا جسم مبارک تقریباً بتایا جاتا ہے 10 فیٹ لمبائی پڑنے لگی، آپ کا جسم تیل زمین پر گھوڑے دوڑانے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشین نے جام شہادت کو نوش فرمایا، اور قدرت کا کرنا کیا کہ یہاں پر 3 ذی الحجہ کی تاریخ جو لوگ حج کے لیے شہر مکہ آتے ہیں، اس دیار کی حاضری کے لیے آتے ہیں، حضرت سیدنا امام مسلم کی شہادت 3 ذی الحجہ کو آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا، اور اللہ سے کیا کرنا، یہاں اللہ کا کیا ہی حکمت ہوگی، میرا رب ہی جانے کہ یہاں پر 3 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی شہادت، اور وہاں سے شہر
مکہ سے سیدنا امام مسلم حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. اللہ اکبر. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ اب شہر مکہ سے نکل گیا. اب وہاں پر دو شہزادے اور سیدنا مسلم بن عقیل کے ہیں. الغرض اپنی بات کو سمیٹتا چلوں، وقت کی بھی بڑی قلت ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے فرمایا کہ جو مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو ہمارے سامنے پیش کرے گا اسے انعام دیا جائے گا، اسے اکرام دیا جائے گا اور اسے دولت سے نوازا جائے گا. الغرض یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت ہانی کے وہاں جو مصطفیٰ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے رات کی تاریکی میں اس قاضی صاحب نے دونوں شہزادوں کو شہر مدینہ کی طرف جو قافلہ جانے والا تھا، قاضی صاحب نے اپنے شہزادے کے ساتھ کہا کہ جاؤ انہیں ان قافلوں کے ساتھ چھوڑ دینا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو ان کے ہاتھوں میں ان دونوں شہزادوں کو محمد ابراہیم کو سونپ دینا. اور وہ رات کی تاریکی میں یہ تینوں نکلے اور قافلے کا گرد و غبار جب نظر آنے لگا کہا کہ جو دیکھو یہ سامنے یہ جو گرد و غبار اڑ رہی ہے، جاؤ یہ مدینہ کی طرف جانے والا قافلہ ہے، جاؤ چلے جاؤ اور اس قافلے پہ مل جانا. اللہ اکبر. تقریباً 5-6 سال کے دو شہزادے. اللہ اکبر. جس کا نور عین نور چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ، دمکتا ہوا چاند بھی داغ لے لیتے ان کے چہرے پر کوئی داغ نہیں. مصطفیٰ کے گھر والے دونوں شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم یہ دونوں اپنے اپنے ننھے ننھے قدموں سے دوڑ لگاتے ہیں اور دوڑتے چلے جاتے ہیں، دوڑتے چلے جاتے ہیں. لیکن کافی دیر تک دوڑنے کے بعد تھک ہار کر تھک جاتے ہیں، لیکن قافلے کا کوئی پتہ نہیں چلتا. قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ گرد و غبار بھی کہیں نظر نہیں آتی. اللہ اکبر. یہ ابراہیم اور محمد یہ دونوں شخصیتیں پوری رات راستے پر چلتے رہے لیکن قدرت کا کرنا اب انہیں بھی جام شہادت نوش فرمانا تھا. اللہ اکبر. پوری رات چلنے کے بعد بھی آپ کوفہ کے باہر ہی آ کر رکے. جب صبح نمودار ہوئی، جب آنکھ صبح کا اجالا ہوا، محمد ابراہیم نے جب دیکھا کہ ہم تو واپس گھوم پھر کر اسی کوفہ کے اندر آ گئے ہیں. اللہ اکبر. جب کسی عورت کو اس دریا کے کنارے آتے ہوئے دیکھا، آپ نے درخت کے سائے کے اندر دونوں شہزادے چھپ جاتے ہیں سمٹ کر اور کہتے ہیں آج بھی لوگ ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بڑا ظلم کریں گے، بڑی بربریت کریں گے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی یہ دونوں شہزادے اور کہا کہ آؤ. وہ جب ایک عورت آئی وہاں اس کے گھر اور کہا کہ پانی بھرنے کے لیے، جب دیکھا کہ دو شہزادے دو جس کا چہرہ چاند سے زیادہ بھی روشن ہے، سورج سے زیادہ اس کے چہروں کے اندر چمک ہے، اور عورت ان دونوں شہزادوں کے قریب آئی اور کہا کہ کون ہو تم، کس کے لڑکے ہو، کہاں سے آئے ہو. اللہ اکبر. جب اتنا سننا تھا، اتنی آواز جب حضرت سیدنا ابراہیم اور محمد کی آنکھ میں پہنچی نا، اللہ اکبر. دونوں شہزادوں آپس میں چپٹ کر رونے لگے اور کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے یتیم بچے ہیں. اللہ اکبر. جنہیں بے دردی کے ساتھ کوفہ میں شہید کر دیا گیا، جنہیں کوفہ کے اندر بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا. الغرض وہ کہتی ہے کہ میں جس کی باندھی ہوں، میں جس کی غلام ہوں، میں جس کے وہاں کام کرنی ہوں، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی عورت ہے، آپ میں تمہیں ان کے گھر لے چلتی ہوں. الغرض وہ عورت اس کے گھر لے جاتی ہے اور رات کے وقت اس عورت کے پاس لے گئی اور ان کی خدمت کی اور اچھا ان کے مہمان نوازی کی. اس عورت نے الغرض یہ ہوا رات کو یہ دونوں شہزادوں کو ایک کمرے کے اندر سلایا. اب محمد ابراہیم نے ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا
کہ دیکھتے ہیں کہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ جو حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد ابراہیم آنکھ کھل گئی اور وہ بے تحاشا رونے لگے، دونوں آپس میں گلے لگ کر رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب رونے کی آواز جب تیز ہوئی تو اس کا شوہر بدبخت لعنتی انسان تھا، اس نے جب سنا اپنی بیوی کو آواز لگائی کہ ہم یہاں بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، بچے کہاں سے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا، وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر بڑا لعنتی ہے، اس کے سر پہ دنیا کی لالچ آ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس کے شوہر وہ کھڑا ہوا اور اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں پر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، دیکھا یہاں مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے پوچھا کہ کون ہو؟ وہ دونوں شہزادے سمجھے کہ ہم جس کے گھر میں ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل کا نام ان دونوں شہزادوں کی زبان پر آیا، وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ان دونوں شہزادوں کے اوپر لاتوں سے مارنے لگا اور بے حد ان دونوں شہزادوں کو مارنے لگا، حتیٰ کہ حضرت محمد اور ابراہیم کے منہ سے خون نکلنے لگا اور اس کی عورت بیچ میں آ گئی اور کہا کہ اے لعنتی انسان، اے دنیا کی لالچ رکھنے والے، تو کس قدر لعنت رکھ رہا ہے، تو کس قدر دنیا کی مال و متاع میں ڈوبا ہوا ہے۔ ان کے چہرے کو تو دیکھ، یہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں، یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں۔ اے دنیا کی لالچ کو چھوڑ دے، آج بھی وقت ہے اور سمجھنا اگر آج تو نہ مانا تو تجھے حشر میں رسوائی ہوگی، تجھے حشر میں جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اس لعنتی انسان پر اس کی عورت کا کوئی اثر نہ ہوا، اس کی گفتگو کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس کی عورت کو بھی اس لعنتی انسان نے مارا اور دونوں شہزادوں کے زلفوں کو ایک دوسرے کے بالوں سے باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ شدت سے تڑپ رہے ہیں پورے شہزادے۔ جب سورہ نمودار ہوئی، اس شہزادے نے کو ان خچروں کے اوپر، ایک خچر کے اوپر اس طرح سے کسی جانور کے اوپر کسی بوری کو لاد دیا جاتا ہے، ہاتھ پیروں کو جکڑ دیا گیا۔ ہاتھ پیروں کو باندھ کے آنے کے بعد حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو ایک گدھے کے اوپر دیکھ جس طرح سے سامان کو لاد دیا جاتا ہے، اس طرح سے دونوں شہزادوں کو ان کے اوپر رکھ دیا اور اس تلوار کو اپنے اوپر لیا اور نہر فرات کے کنارے لے گیا اور لے جانے کے بعد کہا کہ اب میں ان لوگوں کو قتل کروں گا۔ حضرت جب اس نے تلوار کو میان سے کھینچا تھا، حضرت امام ابراہیم اور حضرت امام محمد دونوں شہزادوں نے آپس میں گلے سے لگایا اور رونے لگے، کہا کہ اس بدبخت اس لعنتی سے کہنے لگے اللہ اکبر، آج کے پہلے میرا قتل کیا جائے۔ دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جان نچھاور کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت محمد فرماتے ہیں میں اپنے چھوٹے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں میں اپنے بڑے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں درمیان جو گفتگو چلتی رہی، اتنے میں اس کی بیوی وہاں پر پہنچی اور جب اس لعنتی نے اس تلوار کو وار کیا تو وہ اس عورت نے اپنے بدن کو ان دونوں شہزادوں کے اوپر ڈھک لیا اور اس نے بھی اہل بیت کے گھر والوں کے لیے جان شہادت کو نوش فرمایا۔ اس کے بعد اس لعنتی نے اس کی بیوی کا بھی اسے خیال نہ آیا تو اس کے غیر لوگوں کا بھی کیا خیال آ سکتا ہو۔ اب اسے دنیا کی مال کی ضرورت تھی، اب اسے دنیا کا متاع لگا ہوا تھا، اب اسے دنیا کے مال میں اسے ملوث تھا۔ الغرض یہ ہوا کہ اس لعنتی انسان نے اس کی عورت کو بھی اس نے قتل کر دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے یہ 4-5 سال کی عمر ہے اور یہ بھی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، یہ تو ان کا بچپنا ہوتا ہے، یہ تو معصومیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کے گھر کے دونوں شہزادے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شہزادوں کے اوپر اس لعنتی کے
تلوار کا واز کیا، اور ان دونوں شہزادے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امام علی مقام امام حسین کے اوپر شہید ہونے والے 3 شخصیتیں، ایک باپ ہے، 2 شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادوں نے بھی جان شہادت کو نوش فرمایا۔ یہ کربلا والوں کی داستان ہے، یہ کربلا والوں کا ذکر ہے۔ یہ ہم جتنا بیان کرتے جائیں گے یہ میلاد ختم نہ ہوگی۔ یہ ذکر ہماری زندگیاں تو ختم ہو جا سکتی ہے، ہمارا جسم سے روح کا رشتہ تو ٹوٹ جا سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ کے نواسوں کا ذکر کبھی ختم نہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ کما حق ہو، اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ الغرض میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق کرنے کی محبت عطا فرمائے، ہمیں خاندان اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہی کہوں گا کہ سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے، اندھی شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور سب کہ جس کے آگے سبھی جھک جاتے ہیں وہ میرے نبی کا دیار ہے۔ آج اس نبی کے دیار کے وہ شہزادے جسے اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے لکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 3 نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔